السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورۃ الاعراف کی کچھ آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرے پیچھے رہنا، فی قومی میری قوم میں، وَأَصْلِحْ اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور نہ پیروی کرنا فساد پھیلانے والوں کے راستے کی۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو پیچھے سے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تو نے میرے پیچھے میری قوم کا خیال کرنا ہے، ان کو بھٹکنے نہ دینا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور اگر یہ فساد پھیلانے والوں راستے پر یہ چلے تو تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کا خیال کرنا ہے۔ اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے پیچھے رہنا میرے قوم میں، اور اصلاح کرتا رہنا اور نہ پیروی کرنا فساد پھیلانے والوں کے راستے کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، یعنی اللہ پھر کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور اللہ نے ان سے کلام کیا۔ اور جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر اور بات کی ان سے ان کے رب نے، قال ربی ارنی انظر الیک، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھ کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری طرف۔ یعنی اللہ سے دیدار کے بارے میں کہا کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اے میرے رب دکھا مجھ کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری طرف۔ قال لن ترانی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں تو دیکھ سکتا مجھ کو، ولیکن انظر الی الجبل اور لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ پس اگر یہ پہاڑ ٹھہرا رہا اپنی جگہ، فسوف ترانی پس ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں میں اپنی تھوڑی سی تجلی، تھوڑی سی روشنی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، اس پہاڑ نے میری روشنی کو برداشت کر لیا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں تو دیکھ سکتا مجھے، لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف، پس اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل پس جب روشنی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ دکا کر دیا اس کو ڈھا کر برابر، وخر موسیٰ صعقا اور گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ یعنی پہاڑ نے بھی تجلی کو برداشت نہیں کیا، وہ بالکل برابر ہو گیا اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے۔ پس جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پر، کر دیا اس کو ڈھا کر برابر اور گر پڑے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ فلما افاق قال سبحانک پس جب ہوش آیا، قال تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین اور میں ہوں سب سے پہلا مومن۔ یعنی اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی کی آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ پاک ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ آپ ہی کا کہنا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں سب سے پہلا اس بات پر میں ایمان لاتا ہوں۔ پس جب ہوش آیا تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف اور میں ہوں سب سے پہلا مومن۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے چن لیا ہے تجھ کو، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی اپنا پیغام دینے کے لیے اور اپنا کلام دینے کے لیے، یعنی میں نے تجھے نبی بنانے کے لیے چنا ہے اور میں تجھے اپنا کلام یعنی اپنی کتاب بھی دوں گا۔ کہا اے موسیٰ بے شک میں نے چن لیا ہے تجھ کو لوگوں پر اپنا پیغام دینے کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین پس تو پکڑ جو میں دوں تجھ کو اور تو ہو جا شکر ادا کرنے والوں میں سے، یعنی جو میں تجھ کو دوں تو اس کو پکڑ لے اور پھر تو نے شکر ادا کرنا ہے، بس پکڑ جو میں دوں تجھ کو اور ہو جا شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے لکھ کر دی اس کو تختیوں میں ہر چیز کی، موعظۃ نصیحت، وتفصیلا لکل شیء اور تفصیل ہر چیز کی، یعنی تختیوں کی صورت میں ہم نے ان کو ہر چیز کی نصیحت بھی دی اور ہر چیز کی ہم نے ان کے سامنے تفصیل بھی کی۔
اور ہم نے لکھ کر دی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، فخذھا بقوۃ وامر قومک یاخذوا باحسنھا، پس پکڑ اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اور حکم کر اپنی قوم کو کہ وہ بھی پکڑے اس کو اچھے طریقے سے۔ یعنی یہ جو میں نے لکھ کر دیا ہے اس کو خود بھی مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی قوم کو بھی حکم کرنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پکڑیں۔ پکڑنے سے مراد یعنی ان پر اچھے طریقے سے عمل کریں۔ پس پکڑ اس کو مضبوطی کے ساتھ اور حکم کر اپنی قوم کو کہ وہ بھی لیں اس کو اچھے طریقے سے۔ ان قریب سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو نافرمانوں کا گھر، یعنی جو نافرمانی کریں گے ان قریب میں ان لوگوں کو بھی تمہیں دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں پھیروں گا اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، یعنی میری آیتیں جو ہیں ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی جو تکبر کرتے ہیں، جو زمین میں ناحق طریقے سے تکبر کر رہے ہیں ان تک میری آیتیں نہیں پہنچ سکتی۔ ان قریب میں پھیروں گا اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں تو نہ وہ ایمان لائیں گے ان پر، یعنی اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ لیں بھلائی والا راستہ نہیں وہ بناتے اس کو راستہ، یعنی اگر ہدایت والا راستہ دیکھ بھی لیں تو اس راستے کو وہ اپناتے نہیں ہیں، اس راستے پر وہ چلتے نہیں ہیں، اور اگر وہ دیکھ لیں بھلائی والا راستہ تو نہیں بناتے اس کو راستہ، اور اگر وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ لیں گمراہی والا راستہ تو بنا لیتے ہیں اس کو راستہ، یعنی اس راستے کو، گمراہی والے راستے کو وہ اپنا لیتے ہیں، اور اگر وہ دیکھیں گمراہی والا راستہ تو بنا لیتے ہیں اس کو راستہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور وہ اس سے بے خبر تھے، یعنی ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور یہ آیتیں سچی ہیں، انہوں نے جھٹلا دیا۔ یہ اس وجہ سے کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، یعنی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، آخرت کی ملاقات کو کہ ہاں جی آخرت آنی نہیں ہے اس کو بھی جھٹلا دیا، تو ان کے عمل جو ہیں وہ ہر قسم کے عمل کیے ہوئے ضائع ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، آخرت کی ملاقات کو، ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں وہ بدلہ پائیں گے مگر اسی کا جو وہ کام کرتے تھے، یعنی جیسا وہ دنیا میں رہ کے انہوں نے کرتوتیں کی، جو کام غلط کیے ان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، نہیں وہ بدلہ پائیں گے مگر اسی کا جو وہ کام کرتے تھے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔